آج ہم بات کرنے والے ہیں ابدال کون ہوتا ہے۔ ابدال اولیاء اکرام ہوتے ہیں یا کچھ اور؟ کیا عام آدمی یا مسلمان ابدال بن سکتا ہے، یا اپنی کوشش سے بن سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو ابدال کے بارے میں بتاؤں گا، اور جب یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو انشاءاللہ یہ ٹرم ابدال کا آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور پھر کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا پائے گا، کیونکہ بہت سارے تھیوریز مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں اولیاء اکرام کے بارے میں۔ آپ کو اتنی احادیث ملیں گی، پھر آپ کو جو ہمارے علماء ہیں ان کا الگ ایک ورژن ہے، مختلف چیزیں ہیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی، لیکن وہ اور سادہ لوگوں کو، جو بالکل سادے لوگ ہیں، سادی لینگویج سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ان کو ذرا پریشان کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے ابدال کون ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ابدال کے بارے میں۔ دیکھیے، یہ جو اولیاء اکرام ہیں، یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہے وہ ولی اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، ان کی ہی ایک قسم ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے کتب ہوتے ہیں، اب کتب کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ غوث پاک آپ نے سنا ہے، اس کے علاوہ کلندر اور مجذوب، فقیر، یہ سارے لقب جو آپ نے سنے ہیں، بالکل ابدال بھی انہی کی طرح اولیاء اکرام کا ایک قسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے حدیث، جو بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں، وہ مشکاک شریف میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا محفل میں کہ آپ شام کے لوگوں پہ لعنت بھیجیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شام میں 40 ابدال ہیں، 40 لوگ ہیں جو ابدال ہیں، اور ان کی ہی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ اللہ ان کے ہی کرم سے مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں، یا مختلف قسم کی جو ایسی آپ کہہ سکتے ہیں عذاب ہیں، ان کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی ابدال اگر مر جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ، اس کو جگہ پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے آدمی کو یا کسی دوسرے کو ابدال چن کے، اور وہ جو 40 ابدال کا جو ایک نمبر ہے، اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ بھی الگ الگ باتیں بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت خضر کے انڈر میں 14 ابدال تھے، اور حضرت یونس کے ماتحت کوئی 16 ابدال تھے، یہ بھی 40 ہو گئے۔ اور ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے انڈر میں بھی ابدال تھے، اور حضرت موسیٰ کے انڈر میں بھی ابدال تھے، اور یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ ابدال جو ہے وہ اولیاء اکرام کی وہ قسم ہے جو نبی ہوتے ہیں ان سے ملتی جلتی ان کی صفت ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نہیں مانتے، پر میں آپ کو ساری کہانیاں بتا رہا ہوں جو ابدال سے منسلک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو مانو، میرا کام ہے میں آپ کو پہلے تو جو معاشرے میں مروجہ جو کہانیاں چل رہی ہیں، پہلے تو میں وہ بتاؤں، کیونکہ جب وہ بتاؤں گا تو آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنا فہم بھی آپ کو بتاؤں گا نا، کیونکہ میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے کیا پڑھا ہے، اور اصل میں میری تو کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں
اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے، ہمیں پھر وہ جب ہمارا مرشد بنتا ہے قرآن، جب وہ گائیڈ کرتا ہے تو بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں یا بہت ساری جو کہانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ایک کہانی جو میں نے آپ کو بتائی کہ 40 ابدال ہیں شام میں، یہ تو بڑی مشہور ہے کیونکہ یہ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی علماء کے پاس جائیں گے، یہ پوچھیں گے ابدال کے بارے میں، تو یہی ایک جو حدیث ہے یہی کوٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان حدیثوں کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ابدال کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑی کرامت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ نبی کی جو صفات ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، تو ان کے پاس کرامات بھی بہت ہوتی ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ ایسی کرامات کرتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ اور ان کی جو رہنے کی جگہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں پہ، جنگلوں میں، مطلب ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی زیادہ رش نہ ہو لوگوں کی، یہ پسند نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا۔ تو یہ تو کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی فہم کی طرف۔ جیسا کہ میں ہمیشہ ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو ٹرم نہ لگے، سمجھنی ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کا جو ٹرم ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹرم کس لینگویج سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ لینگویج کون سی ہے، تو اس کے بعد ہم اس کی میننگ نکالیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر میں کیا چیز ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب ابدال لفظ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا نہیں ہے۔ ابدال عربی کا لفظ ہے، یہ جو روٹ ورڈ ہے آپ سمجھیں کہ جیسے بدلنا، تبدیل، یہ جیسے یہ لفظ ہیں اسی میں سے، یہ اسی فیملی میں سے ہے ابدال۔ اب بدلنا، تبدیل کرنا، انگلش میں کہیں ہم اس کو چینج، کنورٹ ہونا، کوئی چیز کنورٹ ہو جائے، ایک چیز سے کوئی دوسری چیز بن جائے۔ ابدال کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارم، مطلب کہ کوئی ایک فارم ہے انسان کا، بندے کا، وہ تبدیل ہو کے کوئی دوسرا فارم بن جائے۔ ابدال کا مطلب یہ ہے، جو بالکل اس کی لغوی معنی ہم نکالیں تو یہ ہے کہ ایک فارم سے دوسرے فارم، ایک شکل سے دوسری شکل جب بنتی ہیں تو اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اگر ابدال ہم کسی انسان کے ساتھ اس کو لفظ کو لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسان پہلے کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اور نزدیک آتے ہیں۔ اب وہ انسان کو ہم تبدیل کرتے ہیں مسلمان میں۔ اب مسلمان پہلے سادہ مسلمان تھا، پھر اس نے شریعت کی پابندی کی، مطلب اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے قرآن میں ہے کہ صرف ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے، صرف یہ چیز کہنا، زبان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ چیز کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں جب اللہ کا کلام بس جائے، اللہ کی شریعت آپ کے اندر آ جائے اور آپ عمل کرنے لگے، تبھی اصل مومن آپ کہلائیں گے۔ تو وہ مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا، وہ مسلمان جب صرف کلمے تک محدود نہیں رہتا اور وہ اپنے آپ کو ایسے بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ جب حیران ہو جائیں کہ یہ کیسا بندہ تھا، پہلے اس کی باتیں یا اس کے جو عمل تھے وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے، اور اب یہ کوشش، یہ تو 100% یہ اس طرف چلا گیا ہے اور یہ شریعت والا بن گیا، با شریعت جسے کہا جائے، تو وہ ایکچولی تبدیل ہوا۔ یہ تبدیلی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ابدال، اس قسم کے لوگ ابدال کہلاتے ہیں۔ اس کی کیٹیگری تب ابدال پہ جا کے ملتی ہے جب ایک اچھا مسلمان، با شریعت مسلمان جب اور بھی نکھر جائے، جب اور بھی اپنے آپ کو تبدیل کرے، مطلب وہ زندگی بھر، ابدال اس کو کہا جاتا ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں
جو زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے کہ میں شریعت کا پابند رہوں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو کچھ، کیونکہ انسان تو ساری زندگی غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ نفس ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو۔ انسان غلطیاں کرتا رہے گا، اور یہ جو انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس پہ جب کنٹرول آ جائے، یا مطلب انسان کنٹرول کریں اور خود کو ساری زندگی یہ جدوجہد کرتا رہے، یہ کوشش کرتا رہے کہ میں خود کو کنٹرول کروں، میں خود کو تبدیل کروں۔ اگر میں آج فار ایگزامپل میں نے اپنی طبیعت میں تبدیلی لانا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں زیادہ بات کروں گا تو مجھ سے زیادہ غلطیاں ہوں گی، جیسے ہمیں اپنے بزرگ بتاتے ہیں کہ زیادہ بولنا بھی رسکی ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اتنی ہی رسک ہے کہ آپ کچھ غلط کہیں، آپ کسی کا دل دکھائیں۔ کہنے کا مقصد کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے، یا آپ کے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے جس سے آپ گنہگار ہو جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم بولیں۔ تو اسی طرح اب یہ ایک عادت ہے، میں اس عادت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابدال کی قسم ہے۔ ابدال کیا کرتے ہیں؟ اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے جو بری عادت ان کو اچھی عادتوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا یار میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں نے خود پہ کنٹرول کیا بولنا۔ یا اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ زیادہ کھانا، اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو کوشش یہ کریں کہ بس اتنا کھائیں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ آپ کی جو ضرورت ہے، جو نرشمنٹ کے لیے جو کچھ آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو ملے۔ آج کل کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا پرابلم پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا ہے، مطلب فوڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ جس کا پیٹ بڑا ہے یا وہ موٹا ہے، اپنے ساتھ 10-12 کلو ویٹ لے کے چل رہا ہے، مطلب وہ چربی کا، اور اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اپنی نیڈ سے زیادہ کھایا۔ کسی بھی بندے کو آپ دیکھیں، اگر وہ بندہ آپ کو موٹا لگتا ہے تو یہ سمجھ لیں اس نے اپنی جو اس کی نیڈ تھی اس سے زیادہ کھایا۔ اب کیوں کھایا؟ اس کی ضرورت تو، اس کا پیٹ تو بڑھ گیا، مطلب جتنی نیڈ تھی اتنے میں تو پیٹ بھر گیا اس کا، لیکن اس کا نفس نہیں بھرا۔ اس کے نفس نے اس کو کہا کہ کھاؤ اور کھاؤ، اس کا ٹیسٹ جو ہے اس نے کھاتا گیا اور وہ اوور ویٹ یا اوبیس ہو گیا، اوبیسٹی میں چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ جو اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، اس نے 2 چیزوں پہ کام کیا۔ ایک نمبر 1 کہ اس بندے نے جس نے کھایا اس نے کیا کیا؟ بیمار کر دیا۔ اب آج کل دیکھیں، ریسرچ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ آپ کو بیمار نظر آئیں گے، کیونکہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گئی بیماری، وہ بیماری ہو گئی۔ تو آج کل سب سے بڑی بیماری موٹاپا ہے۔ موٹاپا سمجھیں کہ ایک بیماری کا جڑ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کہیں گے بھائی آپ کا ویٹ، اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو آپ کا ویٹ کا مسئلہ، آپ کا بی پی، اپنا دوسری چیزیں جیسے شوگر ہو گیا وغیرہ، جو بھی میٹابولک ڈیزیز ہیں وہ ساری، میٹابولک ڈس آرڈر جو بھی ہے وہ سارا موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو خود بیماری ہو رہی ہے۔ دوسرا کہ یہ کہ کیلوریز اس نے جو کھایا، ایکسٹرا کھایا، وہ اصل میں کسی دوسرے کے حصہ تھا، کسی دوسرے کا۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے 7000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں 1 کلو، اس سے کیا بنتا ہے؟ اگر کسی نے 7000 ایکسٹرا کیلوریز کھائی ہیں تو 1 کلو فیٹ اس کے جسم میں بنے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں 7000 کیلوریز اگر اس نے ایکسٹرا کھائی ہیں تو 1 کلو جسم میں بڑھے گا، اور ڈیلی ایک عام نارمل بندے کو 2000 سے 2500 کیلوریز چاہیے۔ اب آپ سمجھیں 2.5 لوگوں کا کھانا 1 کلو فیٹ میں ہے، اور وہ 1 کلو فیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگ 20 کلو 10 کلو
فیٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ دوسروں کا 10-15 لوگوں کا کھانا اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، دوسرا ایک تو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جو روز اتنا کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک موٹا ہو گیا بندہ اس کو ابھی اتنا ہی چاہیے ڈیلی بیسس پہ۔ اب وہ 3000 کیلریز پہ اس کا کام نہیں چلے گا، وہ تقریباً 6000-7000 کیلریز ڈیلی کھائے گا۔ مطلب ایک تو 20-25 لوگوں کا اس نے کھانا اپنے ساتھ کیری کیا ہوا ہے فیٹ کی صورت میں، اور دوسرا وہ ڈیلی بیسس پہ ایک دوسرے لوگوں کا، مطلب ایک دوسرے بندے کا بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اپنا تو 2500-3000 کیلریز کنزیوم کر رہا ہے، ساتھ 3000 اور لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اب آپ یہ اس کی جب کیلکولیشن کریں گے تو اتنے کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ یہ معاشرہ کو دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس قسم کی اوبیسٹی لے کے گھوم رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں یورپ میں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے، عرب مڈل ایسٹ میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اسے۔ اب یہ کتنا بڑا ایک ظلم ہے خود پہ اور معاشرے پہ بھی۔ خیر، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، میں نے ایسے ہی آپ کو یہ ایک انفارمیشن دے دی، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ موٹاپا بھی ایک گناہ ہے، سمجھیں، کیونکہ موٹاپا کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اسی طرح، اگر ایسا موٹا بندہ، اگر میں موٹا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں مجھے اب تبدیل ہونا ہے، میں خود کو تبدیل کروں گا اور آج کے بعد میں کھانا اتنا ہی کھاؤں گا جتنی مجھے نیڈ ہے، کیلریز ڈیفیسٹ کروں گا، اپنا فیٹ جو ہے وہ ختم کروں گا۔ یہ ساری چیزیں جو کرنا اپنے آپ سے جو ہم کرتے ہیں وعدہ، یہ تبدیل کرنے کا وعدہ ابدال اس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایکسٹریم لیول والا ہو وعدہ۔ ابدال تب ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی اگر آپ نے کھانے پہ چینجنگ کر دی، یہ تو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، کھانا ہو گیا، ایکسرسائز ہو گئی، اپنے آپ پہ کام کرنا، یہ تو چھوٹے چھوٹے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں خود کو اتنی چینجنگ، اپنے آپ میں اتنا کنورژن لے کے آنا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بولیں۔ جب لوگ آپ کو دیکھ کے بولیں گے کہ جو ایک دوسری بات میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، جب ہم ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے تو پہلے تو خود کو کچھ دن تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد خود کو فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھ میں کچھ چینجنگ آ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے چینجنگ ہوتی جاتی ہے، پھر آپ کو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں، اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ میں تھوڑی چینجنگ آئی ہے۔ لیکن اصل چینج تب ہوتی ہے جب باہر کے لوگ آپ کو کہیں کہ یار زبردست، آپ نے تو بڑا ویٹ لاس کیا، آپ نے بڑا اپنے آپ پہ کام کیا ہے۔ تو کام ابدال تب ہوگا جب لوگ آپ کو کہیں گے، ایسا نہیں کہ آپ خود اپنے آپ ایک چھوٹی سی چیز آپ نے چینج کر دی، اپنے آپ میں چینجنگ لے کے آ کے آپ کے ہم ابدال ہیں، نہیں۔ ابدال آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ خود اتنا بڑا کام کریں گے کہ لوگ جو آپ کے آس پاس جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو جو روز نہیں ملتے ہیں، آپ سے کبھی کبھی ملتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ یار کمال ہو گیا، یہ تو بندہ بڑا نیک بندہ ہو گیا پہلے سے، اب تو بہت زیادہ جو ہے اس میں چینجنگ آ گئی ہے، تو اس کو ابدال کہا جائے گا۔ جو روایتیں موجود ہیں معاشرے میں، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں ابدال کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو اس بیان کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ میں آپ کو کہانیاں بتاؤں گا، احادیث بتاؤں گا کہ ہمارے اولیاء اکرام کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کتابیں ہیں احادیث کی، مشکاۃ شریف ہو گئی یا دوسری کتاب ہیں روایتوں کی، ان میں کیا لکھا ہوا ہے سارا میں نے آپ کو بتایا۔ شام کی طرف 40 ابدال ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پوری دنیا سے عذاب اٹھ جاتا ہے، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے 40 ہوتے ہیں وہ، ان میں سے اگر کوئی ایک مر بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چن کے ان کا کوٹا یا ان کا نمبر پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرامات کی اگر بات کی جائے تو ان کے بڑی بڑی مشہور ہے کہ یہ بڑی کرامتیں کرتے ہیں، ایسی کرامتیں کہ لوگ حیران ہو جائیں، جیسے نبیوں کے پاس کرامتیں ہیں، ان کے پاس بھی ایسے
پاورفل کرامتیں موجود ہیں۔ یہ جو باتیں آپ نے سنی، دونوں باتیں سنی آپ نے، جو میں نے ابدال کی جو ٹرانسلیشن آپ کو بتائی۔ اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں آپ اپنا ریفرنسز دیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا ریفرنس قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی برہان لے کے آؤ، کوئی شاہدی لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے، موجود ہے۔ ہم تو دوسروں کو کہیں گے دلیل، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس قرآن ایز اے دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن نے یہ سکھایا کہ سب سے پہلے آپ اس لفظ کو، کیونکہ قرآن سارا لینگویج ہی ہمارے پاس ہے، ابھی جو ہمارے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے یہ ایک شاندار دنیا کی لینگویج ہے، عربک۔ اس کو جب آپ سمجھیں گے تو قرآن خود بخود آپ کو چیزوں کو کلیئر کرتا جائے گا۔ تو میں نے اپنی فہم کے حساب سے آپ کے سامنے ابدال کا بھی میننگ رکھا، ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی بتایا، مروجہ بھی بتایا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ سوچیں سمجھیں۔ ان کہانیوں سے جب انسان نکلے گا، جب انسان ان ساری کہانیوں سے اور مختلف قسم کی جو باتیں معاشرے میں اس سے جب نکلے گا تو قرآن کی اصل روح تک پہنچے گا۔ قرآن کی جو اصل روح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ قرآن مجید ہے جو ایک چھپے ہوئے کتاب میں، ایک پروٹیکٹ کتاب میں پڑا ہے، اور اس کو کوئی نہ چھوئے سوائے جو مطہرون ہیں، جو طاہر ہیں، وہ لوگ جو پاک ہیں۔ اب پاک صرف جسمانی پاک نہیں، ایسے پاک لوگ جو ان کہانیوں سے، جھوٹی کہانیوں سے پاک ہیں، کیونکہ آج کل تو ہمیں کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ ضرور اتفاق کریں گے۔ اتنی کہانیاں بتائی گئی ہیں، اتنی کہانیاں بتائی گئی ہیں کہ ہم سن سن کے سن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اپنا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اصل چیز کیا ہے، آپ کو کون سی چیز بہتر لگی۔ جو آپ کو بہتر لگے آپ اس کو فالو کریں۔ باقی میں نے اپنا کام کر دیا، جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا رائے ہوگا وہ سر آنکھوں پہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔